آسمان پر بجلی بار بار چمک رہی تھی اور تیز ہوا درختوں کو اس طرح ہلا رہی تھی جیسے کوئی ان کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا ہو۔ اس سنسان سڑک کے آخر میں ایک پرانا خوفناک گھر تھا، اور اس گھر کے بارے میں مشہور تھی ایک بات: جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور وہ گھر تقریباً کئی 100 سال سے بند پڑا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹیں اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہانی اچھی لگے تو کر لیں اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ یہاں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کا نام سکندر شاہ تھا۔ شروع میں وہ عام سا انسان تھا، لیکن طاقت اور دولت کے لالچ نے اسے کالے جادو کی طرف لے گیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ دنیا کی سب سے خطرناک کتابوں میں سے جادو سیکھتا ہے، اور وہ رات کے وقت گھر میں شیطانی رسمیں بھی کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے اندر کئی طرح کے خطرناک جادو ہونے لگے، اور بہت ہی خطرناک قسم کی چیزیں رونما ہونے لگیں۔ لوگوں کے مطابق اس گھر میں کئی خوفناک قسم کے جادو ہوتے تھے۔ روحوں کو بلانے کا جادو۔ سکندر شاہ رات کے وقت فرش پر عجیب دائرے بناتا تھا اور ان کے اندر موم بتیاں جلاتا تھا۔ پھر وہ ایسی زبان میں منتر پڑھتا تھا جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک رسم ہے، اور اس کے بعد گھر کے اندر بہت سارے سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ گھر میں ایک بہت پرانا بڑا آئینہ بھی موجود تھا۔ سکندر شاہ اس آئینے کے سامنے عجیب و غریب قسم کی رسمیں کرتا تھا، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس آئینے کے ذریعے دوسری دنیا دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک رات جب اس نے یہ رسم کی تو اس آئینے میں اس کے پیچھے اس کو ایک سایہ، پھر 2 سائے اور پھر کئی سائے نظر آئے، اور پھر وہ سائے کبھی غائب نہیں ہوئے۔ وہ گھر میں گاہے بگاہے نظر آتے رہتے تھے، جو کہ بے قابو ہو گئے تھے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں روحوں کو قید کرتا ہوں، میرے پاس روحوں کو قید کرنے کا بھی جادو ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ سکندر شاہ لوگوں کی روحیں قید کرنے کی کوشش کرتا تھا اور خاص نشان بناتا تھا، اور اس کے اندر کسی انسان کی چیزیں رکھتا تھا، جیسے کہ بال، کپڑا، تصویریں، اور پھر وہ منتر پڑھتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ اس کے بعد وہ شخص یا تو بیمار ہو جاتا تھا یا مر جاتا تھا۔ سکندر شاہ کو جنات اور روحیں تابع کرنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ اس کا ماننا یہ تھا کہ جب آپ ان کو تابع کر لیتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ان سے بہت کچھ کروا سکتے ہیں۔ شیطان کو بلانے کی رسمیں اور روحوں کو قید کرنے کی چیزیں اس کو بہت شوق تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ غلط اور پلید کام کرتے کرتے اس نے اس گھر کو بدروحوں کی ماچگاہ بنا دیا تھا، اور کتنی ہی زیادہ بدروحیں وہاں پہ قید تھیں جو کسی بھی صورت میں چلتے پھرتے نظر آتی تھیں۔ اور آخر کار جب اس نے ایک آخری رسم ادا کرنی شروع کی جس نے اس کی اپنی ہی جان لے لی۔ وہ رسم یہ تھی کہ گھر کا ایک آخری دروازہ تھا، اور وہ رسم اس طرح کی تھی کہ اس میں بے شمار بدروحوں کو آپ شیشے میں اپنے سامنے لا کے کھڑا کرتے تھے، اور پھر ان کو اس شیشے میں ہی قید کرنا تھا۔ لیکن یہ عمل اس سے غلط ہو گیا، اور اس عمل کے ہی ذریعے اس کی اپنی جان بھی چلی گئی۔ آج بھی وہاں اس گھر کو شیطانوں کی روحوں کی ماچگاہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ بے شمار بدروحیں اسی طرح گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور وہ گھر کئی 100 سال سے بند ہے۔ عادل کو اس طرح کی جگہوں پہ جانے کا بہت شوق تھا، کیونکہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ اس گھر کے دروازے پہ کوئی تالا نہیں لگا ہوا، لیکن وہ وہاں پہ اتنی دہشت اور اتنا خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں جاتا۔ لیکن اس کے باوجود عادل کے اندر یہ ایک شوق تھا، کہہ لیں، یا اس کو ایک تجسس تھا کہ وہ ایسی جگہوں پہ جانے کا شوق رکھتا تھا۔ لیکن یہ بھی اس کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا، کیونکہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ وہاں جا کے کیا ہوتا ہے۔ ایک دن رات 11 بجے کے قریب وہ ہو گیا، اس نے دروازہ کھولا، اور آہستہ آہستہ وہ خود ہی کھل گیا، کیونکہ اس دروازے پہ کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ اندر گیا تو ٹوٹا ہوا فرنیچر، دیواروں پہ عجیب و غریب نشانات، اور ارد گرد کا ماحول بھی بڑا بھاری تھا۔ اچانک اس کو قدموں کی آواز محسوس ہوئی۔ جب عادل اوپر گیا تو ایک کمرہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے اندر فرش پہ وہ گیا تو اندر اس نے ایک جادوئی بہت بڑا سا دائرہ دیکھا۔ ارد گرد بے شمار چیزیں پڑی ہوئی تھیں، سوکھی ہوئی ٹہنیاں، کہیں موم بتیاں، عجیب و غریب علاماتیں، کہیں پرانی کتابیں، کہیں جادوئی علم کی کتابیں،
اچانک کمرے میں موم بتی خود بخود جل گئی۔ عادل نے کمرے میں موجود ایک بڑا سا آئینہ دیکھا۔ سب سے پہلے تو اس کو وہ ہر چیز بہت نارمل لگی آئینے میں، پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا سا سایہ محسوس ہوا۔ وہ فوراً مڑا، پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو اس کو پیچھے دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر اس آئینے میں اس کو کئی طرح کے سائے نظر آئے جو آہستہ آہستہ بڑے اور چھوٹے ہوتے جا رہے تھے، جو ہل رہے تھے، جن کی کوئی باقاعدہ شکل نہیں تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ اور اچانک اس نے چیخ ماری اور اس نے وہاں سے پھر بھاگنے کی کوشش کی۔ نیچے کی طرف وہ بھاگا، لیکن سارے دروازے خود بخود بند ہو چکے تھے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس گھر میں جو کئی سو سال سے بند تھا کوئی بھی نہیں گیا تھا، اور وہاں پہ جو بھی جاتا تھا، جس نے بھی جانا ہوتا تھا، وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا تھا۔ بس یہی اس کے دوستوں کو پتہ تھا کہ عادل رات کے 11 بجے گھر سے نکلا تھا اس پراسرار گھر میں داخل ہونے کے لیے، لیکن وہاں سے وہ واپس نہیں آ سکا۔ بس ایک زوردار بلند اس کی چیخ سنائی دی، اور کسی نے اتنی ہمت بھی نہیں کی کہ اس گھر میں جا کے پتہ کر سکے یا اس کو دیکھ سکے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے عمل ہم اپنے شوق اور تجسس کی بنا پہ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بہت ہی زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز پتہ چلے کہ اس کے بیہائنڈ کیا ہوگا، لیکن بہت دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں الٹا انسان کو پڑ جاتی ہیں۔ پھر آپ نہ اس دنیا کے رہتے ہیں اور نہ اس دنیا کے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں، جو معاملات اللہ نے جن میں پردہ حائل کیا ہوا ہے، اس میں انسانوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کا خمیازہ عموماً برا ہی ہوتا ہے۔